اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ یعنی بخل کا مطلب کیا ہے کہ پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں پر خرچ نہیں کرنا، اور وہ خرچ کرنے میں مال بھی آئے گا، علم بھی آئے گا، یا جہاں پر جو چیز ہم کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی نہ کہ خود کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بٹ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل میں سے۔ یعنی اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل میں سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگ مانگے نہیں، تاکہ اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، لیکن کہیں کسی کو ہیلپ نہ کرنا پڑے، کہیں کسی کو دینا نہ پڑے، کہیں کوئی مانگ نہ لے، اس وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر یہ یہود کی اسپیسیفکلی یہ صفت تھی، وہ بخل کرتے تھے، سود کو جو ہے حلال بنا لیا تھا، اور پھر جو ان کے پاس تھا وہ چھپاتے تھے۔ تو یہ آیت ان کے لیے بھی ہے اور خاص طور سے ان کے لیے، لیکن مسلمانوں میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ محتاجی اور فقیری کا جھولا پہنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی کی مدد نہ کرنا پڑے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پہ ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ ظاہری طور سے جو ہے مسکین ہو، فقیر ہو، ایسی حالت ڈال کے رکھے تاکہ دوسروں سے مدد بھی ملے اور دوسروں کو مدد نہ بھی کرنا پڑے، تو یہ غلط ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے۔ یہاں پہ کافر کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے بخل
بخل کرنے والوں کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت جو ہے تو یہاں پہ کافروں کے لیے یعنی بخل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب مہینہ، عذاب ہے رسوا کن یا پھر رسوا کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ بخل کیا کرتا ہے، جب انسان بخل کرتا ہے تو پھر وہ سیلفش ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں کرتا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے بخل سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فضل دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور یہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جو کوئی ہو شیطان اس کے لیے ساتھی، فساء قرینا، تو کتنا برا ہے ساتھی۔ یعنی اب یہاں پر سیکنڈ کیٹیگری آف پیپل کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلی کیٹیگری کون سی تھی؟ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں کہ کہیں جو ہے ان کو ان کی نعمتوں کو شیئر نہ کرنا پڑے، کہیں جو ہے وہ نعمت کوئی اور مانگ نہ لے، کوئی ہیلپ نہ مانگ لے۔ لیکن اب یہاں سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ دکھاوے کے لیے، امپریشن کے لیے، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کرتے، یوم الآخرہ کے دن ان کو ثواب ملے اس لیے نہیں کرتے، لیکن کس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک جو ہے رعب جتائے، یا لوگوں میں جو ہے نام ہو، یا دکھاوے کے لیے۔ دکھاوا کیا ہے؟ دکھاوا شرک خفی ہے۔ ریا کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ شرک خفی۔ جو ہے نماز دکھاوے کے لیے پڑھے وہ اس نے شرک کیا، جو ہے روزے جو ہے دکھاوے کے لیے کیا فقط اشرکا، اس نے شرک کیا۔ جو صدقہ جو ہے دکھاوے کے لیے کیے تو وہ فقط اشرکا، تو اس نے جو ہے شرک کیا۔ تو یہاں پہ ریاکاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو پھر شیطان اس کا ساتھی ہے، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ کتنا برا ساتھی ہے شیطان۔ تو پھر جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، تو نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے دن جزا ہونا چاہیے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان پر، یعنی افسوس کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، کیا ہے ان پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانے والا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کہ کتنا برا ہے اگر وہ کاش اللہ کے اوپر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پہ ایمان لے کر آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم، ساتھ ان کے علیمہ، علم رکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون کنجوسی کرتا ہے، کون بخل کرتا ہے، کون دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، کون جو ہے لوگوں میں نام کے لیے خرچ کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور کون جو ہے قیامت کے دن جزا پانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے مقدار یا برابر۔ یعنی اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ذرے کے برابر، ایک ذرہ مینز ایٹم از the smallest indivisible part جو ہے کوئی بھی چیز کا ہوتا ہے، بالکل وہ نظر بھی نہیں آتا، تو ایک چھوٹے جو ہے آٹم کے جتنا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اسی لیے تو کافر جو دنیا میں نیکی کرتا ہے اس کے ریوارڈز بھی اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، اور مومن جو ہے اس کے ریوارڈز دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر تم کرو کوئی نیکی، یضاعفھا، وہ دوگنا کر دیتا ہے، وہ دگنا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ اور کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں ہم پہلے بھی دیکھے، سورہ انعام میں 10 ٹائمز کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے 700 ٹائمز تک کا لیا، احادیث میں روزے کا جو ہے بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ، اور وہ دے گا اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، اجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کہ نیکی کو یا پھر نہ کہ جو ہے نیک عمل
کے اجر کو ملٹیپلائی کر کے دیں گے، بلکہ اپنے پاس سے اجر عظیم اسپیشل بونس بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے کی جو آیت ہے، یہ آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت روئے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو قرآن کے اتنا علم رکھنے والے ماہر، تو آپ کو میں قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں قرآن سنوں۔ تو جب پڑھنے لگے اور یہ آیت پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، اتنا کافی اتنا کافی، اور آنکھوں سے ان کے آنسویں بہ رہے تھے۔ یہ کیسی آیت اور کون سی آیت ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رہے تھے؟ دیکھیے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کس طرح ہوگا جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو اوپر ان لوگوں کے گواہ، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے امت کے خلاف جو ہے گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حریص تھے کہ ان کی امت پوری جنت میں چلی جائے، لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے خلاف کھڑا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اگینسٹ جب ان کو گواہ کھڑا کیا جائے گا، اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خوش فہمی میں ہیں شفاعت کے کہ ہم امت محمدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی امت کے خلاف جو ہے کھڑا کیا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ پورا لوگوں تک پہنچا دیا، اس لیے اللہم اشہد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت کہا تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، اور ہم کو جو ہے یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا امت کے سامنے کہ کیا آپ نے جو ہے ان تک پیغام پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے اپنی امت تک آپ کا پیغام پہنچا دیا، جس طرح حجۃ الوداع میں کہا یا اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب ہمارے پاس کیا ایکسکیوز رہے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فیور میں جو ہے سفارش کریں گے، لیکن یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، اور ہم سے سوال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، اب ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر کتنا عمل کیا۔ یومئذ یود، جس دن چاہیں گے وہ لوگ، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، یعنی اب اس دن کس دن؟ قیامت کے دن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ایمان لانے سے جو ہے انکار کیا، تو اور جس کے اگینسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد جو ہے ان کا جرم پروف ہو گیا، تو اب یہاں پہ جو ہے اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد ان کا انکار کرنا جو ہے یہ ثابت بھی ہو گیا، تو وہ کیا چاہیں گے؟ اچھا، نہ کہ پھر کفر کیا بلکہ وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، دنیا میں جو ان کے جو ہے ان کا پیغام آیا تھا اس کو نہیں مانے، اس کا انکار کر دیا۔ وہ کیا چاہیں گے قیامت کے دن؟ وہ چاہیں گے لو تسوا، کاش برابر کر دیا جائے، بہم الارض، ان پر زمین، یعنی اب کیا ہوگا؟ وہ چاہیں گے کہ ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حشر کا میدان کیسا ہوگا ہم کو پتا ہے کہ ایک دم پلین میدان ہوگا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، نہ کوئی چھت ہوگا، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی، تو اب ہوگی کیا؟ صرف زمین ہوگی، تو وہ چاہیں گے زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، یعنی کاش کہ وہ زمین کے اندر جا کے چھپ جائے اور پھر وہ اوپر برابر کر دی جائے، تاکہ وہ جو ہے یہ سوال جواب کا اور اللہ تعالیٰ کا سامنا
سامنے سے جو ہے سامنا کرنے سے بچ جائے. ولا یکتمون اللہ، اور نہ تم چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے ہیں. اب پچھلی آیتوں میں کیا آیا کہ خرچ کرنے کی بات آئی، بخل کی بات آئی، ریاکاری نہیں کرنے کی بات آئی. تو ہماری کیا انٹینشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد کتنا ہم عمل کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر اگر اس دن کوئی انسان کہیں جا کر چھپنے کی کوشش کرے تو بھی وہ چھپ نہیں سکتا ہے. نہ اب دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی بات ہم چھپا سکتے ہیں. یہاں تک کہ دل میں اٹھنے والی ہر انٹینشن، ہر بات کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 43 سے ہم لوگ اب کریں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اور تم اس حال میں کہ نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. یہ جو ہے شراب کے بارے میں انیشل جو ہے یہ حکم ہے. سب سے پہلے جو ہے شراب جو ہے ایک دم سے منع نہیں کی گئی، نہ جو ہے ایک دم سے اس کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ پہلے شراب کی رخصت تھی. پہلے یہ کہا گیا کہ پہلے تو بالکل کچھ بھی حرام نہیں تھا، سب شراب پیتے تھے. بعد میں جو ہے نمازوں میں منع کیا، یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسے اس آیت میں بتایا گیا ہے. دین سورۃ البقرہ میں جو ہے قمر اور میسر یعنی شراب کو اور جوئے کو جو ہے کیا کیا گیا، اس کے بارے میں وہ آیتیں ہم لے چکے ہیں کہ ان دونوں میں جو ہے کیا بتایا گیا کہ فائدے ہیں لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے بتایا گیا. اور فائنلی سورۃ المائدہ میں اس کو جو ہے کیا کیا گیا، عمل الشیطان بتایا گیا اور اس سے جو ہے بالکل کمپلیٹلی روک دیا گیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا، دعوت دی اور ہمیں شراب پلایا. شراب میں ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے مجھے امام بنایا. تو یہ آیت نازل ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے. یعنی اب وہاں پر کیا ہوا کہ کیا پڑھ رہے تھے اور کیا نہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس جو ہے یعنی شراب کے نشے میں. ایکچولی جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت صحیح نہیں کر رہے تھے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، اس طرح جو ہے آیت کے پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے. تو یہ آیت نازل. یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کے لائق ہے، الحمدللہ ہم جو ہے شراب سے دور ہے، شراب ہم کو پتہ ہے کہ حرام ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ تم اس حالت میں نماز نہ پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. تو اب میرا سوال سب سے یہ ہے کہ کیا ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں کیا ہم وہ جانتے ہیں؟ یعنی رٹو طوطے کی طرح جو ہے کچھ آیتیں رٹ لی ہے اور اس کو جو ہے بس ریچول کی طرح پڑھ رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں. کبھی تو بس جسٹ ایک رو میں نماز پڑھ لی، کب شروع کی کب ختم ہوئی پتہ نہیں چلی. تو کیا اس طرح سے نماز پڑھنا درست ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سب سے، کیا اس طرح سے نماز پڑھنا درست ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو نماز کا ٹرانسلیشن آنا اور جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے. یعنی ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. سمجھ آئی بات؟ اینڈ کانشیسلی نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر بول رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ پھر سبحان اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ پاک ہے. کب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، کیا بڑھائی بیان کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تو کیا پڑھ رہے. تو ہمیں پوری نماز کا ٹرانسلیشن آنا، سمجھ کر کانشیسلی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں. حالت جنابت یعنی جب میاں بیوی کے بیچ میں جمع ہو تو پھر انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو غسل لیے بنا نماز نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور حالت جنابت نہ کہ صرف جو ہے
میاں بیوی کے بیچ میں سیکشل انٹرکورس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر کسی انسان کو منی کا ڈسچارج ہو, ویدر اٹ از بائی فور پلے اور ویدر اٹ از بائی جو ہے ویٹ ڈریمز, ویدر اٹ از بائی ماسٹربیشن اور ویدر اٹ از بائی ایکچوئل پینیٹریشن, تو جب جو ہے انسان کلائمیکس کو پہنچتا ہے اور منی کا ڈسچارج ہوتا ہے تو پھر وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے. ایسی حالت میں نماز پڑھنا جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ وہ جو ہے غسل لے کر پاک ہو, اور نہ کہ جو ہے نماز بلکہ حالت جنابت میں نہ قرآن پڑھی جا سکتی ہے نہ قرآن کو چھوا جا سکتا ہے. حالانکہ حالت حیض میں یعنی جب ایک عورت منسٹرل سائیکل سے گزرتی ہے یا منسٹریشن میں ہوتی ہے تب جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے, لیکن حالت جنابت میں قرآن بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے, نہ طواف ہو سکتا ہے, نہ حج اور عمرہ ہو سکتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے, دعا ہو سکتی ہے اور استغفار ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ ہو گئی حالت جنابت میں. پھر الا عابری سبیل, مگر عبور کرنے والے راستے سے, حتی تغسلوا, یہاں تک کہ غسل کر لے. تو یہاں پر حالت جنابت کے بعد جو ہے غسل کرنا ضروری ہے اور غسل کر کے پاکی حاصل کر لینا ضروری ہے. حالت جنابت کی طرح حالت حیض, حالت نفاس جو ہے اس میں بھی غسل کر کے کیا کرنا ہے, اس میں بھی جو ہے غسل کر کے پاکی حاصل کر لینا ہے. اور غسل کرنا کب کب واجب ہے؟ حیض سے پاکی کے بعد, نفاس یعنی پوسٹ نیٹل بلیڈنگ جب بند ہو جائے ڈیلیوری کے بعد تو اس کے بعد, اور جنابت کے بعد, اور مسلمان کی میت کو بھی غسل دینا ہے, اور کافر جب مومن ہو تو پھر اسے بھی غسل لینا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر ہو تم مریض, یعنی ایسے مریض ہے جس میں یعنی ایسی بیماری ہے جس میں اگر غسل لو تو جان جانے کی کا ڈر ہے, یعنی ہلاکت کا ڈر ہے, مر جانے کا ڈر ہے. او علی سفرین, یا سفر پر ہو, یعنی سفر پر ہو, اور پھر کیا ہے, او جاء احد منکم من غائط, یا آ جائے کسی ایک کو تم میں سے جائے حاجات کو, او لامستم النساء, یا چھوا تم نے عورتوں کو, فلم تجدو, تو نہ تم پاؤ, ماء پانی, فتیمموا, تو تیمم کر لو, صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی سے, فامسحوا, پھر مسح کرو, بوجوہکم, اپنے چہروں کو, وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں پر. ان اللہ کان, بے شک ہے اللہ تعالی, عفوا غفورا, معاف کرنے والا اور بخشنے والا, معاف کرنے والا بخشنے والا. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے حالت جنابت میں ہو اور مریض ہو, یا پھر تم سفر پر ہو جب تم کو پانی نہیں ملا ہو, تو پھر یا پھر تم میں سے کوئی جائے حاجات کو جائے یعنی کسی کو ٹوائلٹ جانا پڑے اور پھر وضو کرنا ہے, اور تم نے چھوا عورتوں کو, یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح سے عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس طرح سے عورتوں کو چھوا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ گیا, اور تم نے جو ہے پانی نہیں پایا. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر غسل واجب ہو جائے یا پھر وضو کرنے کی ضرورت آ جائے اور تم کو پانی نہیں ملے, تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے کیا کرو, تیمم کر لو, اور تیمم کا طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے. سلمت قلبي يا ربي لتغسله, رفعته لك من خوفي فأنت له, تعبت مني فكم أسرفت أتعبه, وعدت نحوك من هو كان لتحمله, الذنب يثقله والعشق يحرقه, فأين أمضي وحولي الوزر والوله, يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له, فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله.
رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواق. تیمم کے احکام جیسے ہم فرسٹ کلاس میں لیے تھے کہ بیسیکلی طہارت پانی سے لی جاتی ہے، لیکن اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ سم ٹائمز اویلیبل ہے لیکن کوئی ریزن سے ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تیمم کے لغوی معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاحی معنی چہرے اور ہاتھوں پر پاک مٹی سے مخصوص طریقے کے ساتھ مسح کرنا ہے۔ تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ تیمم وضو کی پلیس لیتا ہے، یعنی پانی اگر اویلیبل نہیں ہے تو تیمم سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور پانی اگر اویلیبل نہیں ہے تو تیمم غسل کی جگہ بھی لے گا۔ اچھی طریقے سے سنیے کہ تیمم جو ہے پانی کی ان اویلیبلٹی میں صرف وضو کی جگہ ہی نہیں لیکن غسل کی جگہ بھی لے گا۔ یعنی اگر حدث اکبر واقع ہو جائے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے، آپ حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں یا کوئی اور حالت میں ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پانی ہے اور کسی وجہ سے آپ پانی یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو تیمم آپ کر کے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تیمم کے ساتھ ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو وضو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جیسے طواف، نماز، قرآن، سب کچھ۔ اور کیونکہ تیمم مٹی سے جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، مٹی جو ہے پاک ہے۔ ہم ابایوں کے ٹائم پہ بھی لیے تھے، دیکھیے مٹی ابائے کو یا برقعوں کو پاک کر دیتی ہے، اور مٹی پاک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، زمین کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت قرار دی گئی ہے۔ اب تیمم وضو کو سبسٹیٹیوٹ کب کرے گا، یعنی تیمم ہم کب کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، پانی نہیں ہے، پانی کی ان اویلیبلٹی میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، چاہے ہم سفر پہ ہو یا چاہے ہم جو ہے حضر میں ہو۔ یعنی سفر میں ٹریولر ہے، ہم پانی نہیں ہے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی تلاش کرنے کے باوجود ہم کو نہیں ملا، ہو سکتا ہے پانی قریب ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم، ہم ڈھونڈے لیکن ہم کو نہیں ملا پانی، تو اس ٹائم پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ دین پانی ہے لیکن صرف اتنا ہے کہ پینے اور پکانے کے لیے ہے، طہارت کے لیے نہیں ہے، تو ہم پینے اور پکانے کو پریفرنس دیں گے، جو خود کے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے۔ یعنی اگر ہم ہیں اور ہمارے جانوروں کو جتنا ریکوائرڈ کھانے اور پینے کے لیے پانی بس اتنا ہی ہے، غسل اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو وی ول گیو پریفرنس ٹو کھانا اور پینا، غسل اور وضو ہم تیمم سے کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جگہ تیمم لے لے گا۔ دین پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، جیسے آپ بیمار ہے، بخار ہے یا انجری ہے یا سرجری ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس سے پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا ڈر ہے یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دین اتنے بوڑھے یا بیمار ہے کہ موو نہیں ہو سکتے ہیں اینڈ کوئی خدمت کے لیے بھی نہیں ہے، جیسے اتنے بیڈ ریڈن ہیں کہ آپ کو بار بار اٹھا کر کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ویسا انسان تیمم کر سکتا ہے۔ پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ گرم کرنے کے ذریعے نہ ہو اور بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی پانی اتنا ٹھنڈا ہے، کوئی سورس نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، ہیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی ہیٹر نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، اور اس ٹھنڈے پانی سے آپ کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس ٹائم پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء کی آیت ہے، اور تم اپنے نفسوں کا قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ تو پھر اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں اینڈ گرم کرنے کے سورسز نہیں ہیں، تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی بہت تھوڑا اویلیبل ہے کہ وضو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی منیمم آپ 1 ٹائم واش کرنے کے اتنا بھی پانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پانی ہے، تو جتنا وضو کر سکتے ہیں کر لے۔ جیسے پانی ہے لیکن آپ کمپلیٹ وضو نہیں کر سکتے، ہاف وضو ہی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا وضو کر سکتے ہیں، تو جتنا وضو ہے کر سکتے اتنا کر لے، باقی جو ہے آپ کیا کریں گے، اس کے بعد باقی اعضاء پر صرف مسح کر لے یا وائپ کر لے، کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، زخم ہے تو اتنے حصے کو مسح کر لے اور باقی کو دھو لے، ٹھیک ہے۔
یہاں پر ہم تیمم اس کو ریپلیس نہیں کرے گا. پانی تھوڑا ہے تو جتنا کر سکتے کر لے, باقی کے جو ہے پارٹس پر وائپ کر لیں. زخم ہے تو بھی کیا کریں گے ہم کہ باقی جو ہے حصے کو دھو لیں گے اور جہاں پر زخم ہے اس پہ مسح کر لیں گے. اب ٹائم وضو کا نہیں ہے تو تیمم کا سے کام نہیں چلایا جا سکتا. یعنی یہ سارے کنڈیشنز کے علاوہ ٹائم اگر ایک ریسٹرکشن ہے تو ٹائم نہیں ہے تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے تیمم سے نہیں چلایا جا سکتا. تیمم کے لیے کوئی اسپیشل مٹی کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر پر اتنے دفعہ گئے لیکن کوئی خاص مٹی کیری نہیں کیے. جہاں پر ہوتے جو اویلیبل مٹی ہوتی اسی سے جو ہے تیمم کر لیتے. تو دیوار کے اوپر اگر تھوڑی سی مٹی ہے, ڈسٹ ہے تو کیا جا سکتا ہے اس سے تیمم. لیکن دیوار کے اوپر پینٹ ہے, ڈسٹ نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر مٹی اویلیبل نہیں ہے جیسے فلائٹ میں ہے, کیونکہ ایئر پلینز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں ہم کو نہ ڈسٹ ملتی ہے نہ مٹی ملتی ہے, تو پھر جسٹ فرام سرفیس جو ہے آپ کر سکتے ہیں یا پھر وداؤٹ وضو بھی جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ نماز کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اتنی اللہ سے ڈرو جتنے استطاعت ہے. اور سیکنڈلی جو ہے حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم حسب استطاعت اس کو ادا کرو. تو آپ جو ہے اگر کہیں پر مٹی یا ڈسٹ اویلیبل نہیں ہے تو یا تو پھر صرف پلین وائپ کر لے سکتے ہیں یا پھر بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تیمم کا بھی جو ہے نیت ہوگی, اور نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. اور وہ نیت آپ جو ہے یہ تیمم سبسٹیٹیوشن ہے غسل کا یا وضو کا, یہ بھی آپ جو ہے دل میں نیت کر لیں گے. دونوں ہتھیلیوں کو انگلیاں کھولتے ہوئے زمین پر اسٹرائک کریں گے, اس کے بعد چہرے پر مسح کریں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھ پر جو ہے مسح کریں گے. اور یہ آپ کب تک کریں گے؟ پہلے جو ہے چہرے پر, اس کے بعد ہاتھ پر جو ہے مسح کریں گے. اور پانی مل جائے تو پھر امیڈیٹلی پانی ملتے ہی وضو کر لیں گے. تیمم نلیفائی کب ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ جانے پر یورین اسٹول اینڈ ونڈ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے ہی تیمم نلیفائی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے تیمم کرنا ہوگا. جنابت حیض یا نفاس اس سے بھی نلیفائی ہوگا, آپ کو پھر دوبارہ کرنا ہوگا. دین پانی کا ملنا یا پھر پانی نہ ہونے کی وجہ, جس وجہ سے آپ تیمم کیے تھے وہ وجہ ختم ہو جائے اور پانی آپ کو اویلیبل ہو جائے, تو پھر جب تیمم ختم ہو جائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا. ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ, تیمم میں پورے ہاتھ نہیں دھونا ہے جیسے وضو کے ہے, میں ابھی ویڈیو بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو صرف تھوڑے ہاتھ جو ہتھیلیاں جو ہے صرف اتنے وائپ کرنا ہے. لیٹ می شو یو دا ویڈیو فرسٹ. Some people call it the dry ablution. Okay, التيمم, what I will do, I will wipe only the hands from wrist to fingers and the face. Okay, one touch, not two. There is hadith two, but the authentic hadith only one. Okay, up to the wrist, not up to the elbow. Okay, touch. That's it. وجه قبل علماء يقولوا الوجه قبل, الوجه قبل. طيب. Okay. One again. You touch, then you blow, wipe the hairs, then the two hands up to the wrist, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک بار ہاتھوں کو اسٹرائک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرائک کر کے آپ فیس پہ وائپ کیے اینڈ دونوں ہاتھوں کو. دیٹس اٹ, دس از تیمم, دیٹس اٹ. ہاتھوں کو اسٹرائک کیا, ہاتھوں کو مٹی پہ اسٹرائک کیا, فیس وائپ کیے اور ہاتھ وائپ کیے. دیٹس اٹ, بس اتنا ہی ہے تیمم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹرائک کیے, فیس وائپ کیے اینڈ ہاتھ وائپ کیے. دیٹس اٹ, دس از اونلی تیمم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.
دس از سو سمپل. اینڈ اتنا ہی کرنا اگر پانی کی ان اویلیبلٹی میں اتنا ہی کرنا آپ کا جو ہے غسل کی جگہ بھی لے لے گا اور وضو کی جگہ بھی لے لے گا.